السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ناول کلب الوطن۔ ایپیسوڈ ہے اس کی 19۔ رائٹر ہیں اس کی ایمن رضا۔ اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ ہے کہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ایپیسوڈ کی وقت پر مل سکیں۔ ایپیسوڈ 19 شروع کرتے ہیں۔ صبح رویام کی آنکھ کھلی تو اس کے سر کے نیچے یمن کا بیگ پڑا تھا، جبکہ یمن وہاں سے غائب تھی۔ اسے وہاں سے غائب دیکھ کر رویام کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ رویام نے فوراً الجھتے ہوئے گھنے جنگل میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا کیونکہ یہ جنگل خطرناک تھا جو جنگلی جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ یمن! اس نے یمن کا نام زور سے پکارتے کہا، جس سے اس کے زخم میں ٹیس سی اٹھی، مگر وہ لب بھینچ کر درد ضبط کر کے رہ گیا اور یمن کو ڈھونڈنے لگا جو سب سے زیادہ ضروری تھا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے یہ پاگل لڑکی؟ اس کو پتہ بھی ہے یہ کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں، پھر بھی ادھر ادھر سیر کرنے کے لیے نکل گئی ہوگی۔ اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور وہاں سے ایک بانس کی لکڑی احتیاطاً پکڑ لی تاکہ کوئی حملہ کرے تو اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کچھ موجود ہو۔ اس نے یمن کا بیگ کندھے پر ڈالا اور اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کچھ ہی دور اسے یمن کی بریسلیٹ ملی تھی جو اس نے کل رات کو ہی اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ وہ فوراً جھکا اور اسے اٹھا کر دیکھا جس پر لہو کے دھبے تھے۔ مطلب یہ سب کچھ اتنا آسان تھا نا جتنا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی مصیبت میں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی رویام کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ چلبلی سی لڑکی آخر کس حال میں ہوگی؟ اس سوچ نے ہی رویام کی حالت ابتر کر دی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں موجود قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرنے لگا۔ یا اللہ، میں نے اسے تیری امان میں دیا، اس کی حفاظت کرنا۔ رویام نے دل ہی دل میں خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ چلبلی سی لڑکی بہت کم وقت میں اس کی جان بن گئی تھی۔ اب تو یہ خیال ہی اس کی روح نکال دینے کے در پر تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً بھاگ کر وہاں پہنچا تھا تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، کیونکہ سامنے ہی کچھ جنگلیوں نے یمن کو رسیوں سے باندھ کر ایک لکڑی پر الٹا لٹکا رکھا تھا، جبکہ اس کے نیچے آگ کا الاؤ جلایا ہوا تھا۔ یقیناً وہ کم عقل لوگ اس کی بلی دینے والے تھے۔ یہ دیکھ کر رویام کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ یمن کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کی کمر پر آگ کی تپش پڑ رہی تھی۔ یقیناً اس نے لکڑی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور لکڑی کے ساتھ چپک گئی تھی، کیونکہ وہ ذرا سا بھی نیچے ہوتی تو آگ اس کی کمر کو پکڑ لیتی۔ یمن کا چہرہ شاید درد برداشت کرتے سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ سر سے اور ہاتھوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ یقیناً اسے یہاں لانے سے پہلے اس کو بری طرح زخمی کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنا بچاؤ نہ کر پائے۔ وہ شاید ان سب سے لڑ بھی لیتی، مگر وہ ایک تھی اور وہ جنگلی بہت سے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ سے بنے ہوئے ہتھیار تھے جو یقیناً کافی تیز دھار تھے۔ ان کے چہرے پر شیطانی چمک تھی، جیسے وہ اپنا مقصد پا لینے کے بہت قریب ہوں۔ رویام کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یمن کے بیگ سے 2-4 چیزیں برآمد کرتے ہوئے ان کے ہتھیار بنائے اور ان پر نشانے لینا شروع کیے۔ وہ ایک دم پڑنے والی آفت پر بوکھلا کر رہ گئے تھے، جبکہ یمن نے جھٹکے سے اس طرف دیکھا جہاں رویام اسے بچانے کے لیے آ چکا تھا۔
اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہہ تو نہیں رہی تھی مگر دل سے تسلیم کر چکی تھی کہ وہ رویام کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ جو مصیبت کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑا تھا بالکل کسی مہربان سائے کی طرح، وہ ایک دم بری طرح ان پر دھاوا بول چکا تھا کہ انہیں اپنے بچاؤ کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے فوراً یمن کے ہاتھوں کی رسی کو خنجر سے کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ پر گرتی، اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا اور پیچھے کی طرف گرا تھا، جہاں پھر سے زخم رویام کو آیا تھا مگر یمن کسی بھی قسم کے زخمی ہونے سے بچ چکی تھی۔ رویام آپ ٹھیک ہیں؟ یمن نے فوراً اس کے اوپر سے اٹھتے اس کے جہاں سے پھر ایک بار بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ جنگلی ایک بار پھر اپنی فارم میں آ چکے تھے۔ رویام نے یمن کو بچانے کے لیے اسے اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے، میں آپ کو کسی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، یمن نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو رویام اس کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گیا۔ اسے جیسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ ایک دم وہ سرشار ہوا تھا اور اس کی ساری پریشانی اڑن چھو ہوئی تھی۔ جنگلی یمن کا بیگ پکڑ کر اسے آگ میں جلا چکے تھے۔ اب یمن اور رویام کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اب وہ بڑی مشکل میں پھنس چکے تھے۔ یمن اس طرف سے بھاگ کر جاؤ، تمہیں کوئی نہ کوئی مدد کے لیے ضرور ملے گا، رویام نے اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ نہیں رویام، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس نے بہتی ہوئی آنکھوں سے کہا۔ یمن تمہیں میری قسم، تمہیں جانا ہی ہوگا اور تم ایک بار بھی نہیں رکو گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے ایک بار پھر یمن کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جو اس کی آنکھوں میں بے بس التجا سمجھ کر بھاگ گئی تھی۔ مگر کافی دور پہنچنے کے بعد اس نے رویام کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو جنگلیوں نے کسی بھاری شے سے رویام کے سر پر وار کیا تھا، جو ایک چیخ کے ساتھ نیچے گرتا چلا گیا۔ یمن یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں میری قسم، وہ آخری بار کہتے نیچے گر چکا تھا۔ یمن جس کے قدم زنجیر ہو چکے تھے، وہ ایک بار پھر اس کی قسم دینے پر نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگی تھی، مگر واپس آنے کے لیے، اس کی مدد لانے کے لیے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں آ پائے گی، کیونکہ بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں پتھر سے اٹکا تھا اور وہ پہاڑی سے نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی اس کی بند آنکھوں میں رویام کا زخمی عکس لہرا رہا تھا۔ حال وہ افراتفری میں ہیڈ کوارٹر پہنچی تھی۔ آخر وہ سچ جاننا چاہتی تھی کہ غیر ملکی دہشت گردوں کے ساتھ کیا شمشیر ہی ملا ہوا ہے یا اسے نظر کا دھوکا ہوا ہے۔ اگر شمشیر ہی وہ شخص ہوتا تو یقیناً اس کی ٹانگ پر گولی لگی ہوتی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے شمشیر کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر شمشیر اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ یہ چیز اس کی پریشانی کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک تو دو سولجر سے پوچھا مگر انہوں نے بھی شمشیر کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایک کے بعد ایک کیمپ کو کھنگالتی پاگل ہو جانے کے در پہ تھی۔ اب اسے واقعی لگنے لگا تھا کہ وہ شمشیر ہی تھا جو خود کے ملک کا دشمن تھا، مگر پیچھے سے آتی شمشیر کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ جو بانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دوسری طرف جا رہا تھا۔ یمن بھاگ کر اس تک پہنچی۔
میجر شمشیر کہاں تھے آپ؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اپنے ہر ایک خیال کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ خیریت مس یمن، آپ اتنی جلدی میں؟ میں بانو کے ساتھ ذرا دوسرے کیمپ میں گیا تھا تاکہ وہاں کے بچوں کی ریکوری دیکھ سکوں۔ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ شمشیر نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جبکہ یمن اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی، اس میں لڑکھڑاہٹ تلاش کر رہی تھی کہ واقعی شمشیر کو گولی لگی تھی یا نہیں۔ اس نے شمشیر کو چلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس کی ٹانگ میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ تو کیا وہ کوئی اور شخص تھا؟ لیکن یمن کسی بھی صورت میں اپنے ملک کو لے کر ذرا سی بھی کوتاہی کی بنا پر تباہ نہیں ہونا جانا چاہتی تھی۔ وہ ذرا سی بھی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے شمشیر کے منہ پر کہا، کیا میں آپ کی ٹانگ دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے بغیر جھجک کے کسی جھجک کے کہا تھا، جس پر شمشیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ Is everything all right, کیپٹن یمن؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، جیسے معاملے کی تہہ تک جانا چاہ رہا ہو۔ پلیز میجر، میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، میں ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، یمن نے بے بسی سے کہا۔ ایک منٹ، کہیں تم میجر شمشیر کو مجرم تو نہیں سمجھ رہی؟ ایسا تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ ہمارے ملک کے اتنے قابل میجر مجرم ہو سکتے ہیں؟ شیم آن یو۔ بانو غصے سے اس کی طرف آگے بڑھ رہی تھی، جسے شمشیر نے بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ کام ڈاؤن مس بانو، یمن اپنی ڈیوٹی پر ہے، انہیں اپنی ڈیوٹی کرنے دیں۔ شمشیر نے یمن کو دیکھتے ہوئے کہا اور نیچے جھک کر اپنی ٹانگ سے پینٹ اوپر کو کھسکانے لگا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا میجر شمشیر انوسینٹ ہے یا واقعی میں ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ اس سب کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اور انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔